نوجوانوں یہ اخلاق سب سے پہلے سیکھو، سب سے پہلے، کہ کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ آپ محنت کریں. اللہ تو محنت کرنے والے کو محبوب ہی بڑا رکھتا ہے. آپ مشقت کریں، آپ دیکھیں رب کتنے رستے کھولتے. اور ایک اور بات، جو لوگ سیڑھیوں سے چلتے ہیں نا، بے ساکھیوں سے، انہیں پیروں پہ چلنا ہی نہیں آتا. اگر اپنے پیروں پہ چلنا سیکھو گے نا تو ایک دو دفعہ لڑکھڑاؤ گے، پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ گے، سیدھے کھڑے ہو جاؤ گے. سب سے پہلا اخلاق یہ سیکھو کہ کچھ بھی ہو جائے تھوڑے پہ گزارا کرو، تھوڑے، لیکن اپنے گھر کے اندر رہو. اگر آپ کا اپنا مکان ہے اور وہ کچا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کا پکا دیکھنے کی؟ جو ہمارا ہے وہ محل ہے، ہمیں کیا ضرورت؟ خودداری، عزت. اور دوسرا اخلاق، آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے شہرت کیا ہوئی تھی؟ کہ صادق اور امین ہے. صادق اور بول کے بتائیے. حضور سب سے پہلے معروف کس بات سے ہوئے؟ ہمارے ہاں نا پاکستان کے آئین میں جھوٹ کی سزا ہی کوئی نہیں. پاکستان کے آئین میں جھوٹ کی سزا، آپ جائیں تھانے، اسے کہیں اس بندے نے میرے ساتھ 50 جھوٹ بولے ہیں، وہ کہے گا اس کا پرچہ ہی نہیں ہو سکتا. اور جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے، غلط بیانی، جھوٹ. اور وہ طے کر کے بولتے ہیں لوگ جھوٹ، طے کر کے. یعنی شادی کارڈ پہ جان بوجھ کے لکھتے ہیں کہ 12 بجے کھانا ہے، کھلاتے ہیں 12 بجے. کیوں لکھتے ہیں؟ یہ جھوٹ نہیں؟ کیوں آپ نے جھوٹ لکھا؟ پھر اس کے ساتھ آپ نے انشاءاللہ کا جملہ بھی استعمال کیا. کیا ضرورت تھی اس کی؟ اتنا جھوٹ. ایک بچہ مجھے کہنے لگا حضرت صاحب میری اماں سے کہہ دیں کہ اس دفعہ میں ضرور لے کے جاؤں گا عمرے پہ. تو میں نے کہا بھی آپ کی اماں ہے، آپ کہہ دیں. کہنے لگے میں نے 15 دفعہ پہلے بھی وعدہ کیا عمرے پہ بھیجنے کا. اب میری ماں میرا یقین ہی نہیں کرتی. ہمارے گھر میں سب سے بڑی لڑائی بلا کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے کہ روٹی روزی کا مسئلہ نہیں، مجھے اعتبار ہی نہیں کہ یہ سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے. ہم نے اعتبار ضائع کر لیا، اعتبار ضائع ہو گیا، لوگ یقین کرنے کو تیار نہیں. وہ حضور کا اخلاق جس سے میرے رسول پاک نے آغاز فرمایا، جس سے حضور کی تعریف ہوئی، سچ بول. پڑھے نا ابو داؤد شریف، ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ حضور فرمانے لگے ہو جاتا ہے کبھی کبھی. اس نے کہا یا رسول اللہ مومن کنجوس بھی ہوتا ہے؟ فرمایا کر لیتا ہے میرا مومن کبھی کبھی کنجوسی بھی. آیکون المؤمن کاذبا قال لا، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کا کلمہ پڑھنے والا جھوٹ بھی بولتا ہے؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے مومن سارا کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا. سچے نبی کے ماننے والے جھوٹ بولتے، بددیانتی کا مظاہرہ کرتے. تو اتنا جھوٹ بولا. اور سنیں ترمذی شریف، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ حضور نے فرمایا تو سچ بول کے تجارت کر. اچھا یہاں بھی ایک بات کر دوں، لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. میرا یہ خیال ہے کہ سچے کا کام زیادہ چلتا ہے. بندے کہتے ہیں وہ 5 روپے زیادہ لیتا ہے پر بندہ کھرا ہے، چیز غلط ہے، اس کی تو شہرت اچھی ہو جاتی ہے. ترمذی شریف کے لفظ ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سچ بول کے تجارت کر، اللہ سچے تاجر کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. لیکن لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور بڑا تگڑا کر کے بولتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی سی، یعنی کبھی کبھی نا شرم آتی ہے جب بڑے ذمہ دار ادارے کا آدمی 200 روپیہ رشوت لیتا ہے نا، تو شرم آتی ہے کہ یار اس کو ڈسکس بھی کریں گے اب ہم. یعنی اتنا نیچے اتر جائیں گے، حد ہوتی ہے کوئی کسی چیز کی، اتنا نیچے اتر کے ہم بددیانتی کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جس رات میرے رسول کریم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی وہ رات کتنی خطرناک تھی. اہل مکہ نے ایک پوری سازش رچی تھی. ہر قبیلے کے ایک آدمی کو تلوار دی تھی، ہر قبیلے کے، تاکہ حضور کو مل کے اگر شہید کیا جائے تو کسی ایک قبیلے پر الزام نہ آئے. ہر قبیلے کا بندہ آیا تھا، چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا. وہ طے کر کے آئے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کو شہید کریں گے. وہ شہید کر رہے ہیں، توجہ ہے میری بات پر. اور سرکار حضرت مولا علی شیر خدا سے فرما رہے ہیں کہ تو میرے بستر پہ لیٹ جا، سویرے لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آ جانا. محققین کہتے ہیں کہ وہ امانتیں بھلا کن لوگوں کی تھیں؟ جو باہر تلواریں لے کے کھڑے تھے.
مجھے سچ بتاؤ کہ جس بندے سے میں نے لینا ہو لاکھ روپیہ وہ عمرے پہ جانے لگے، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ 20 دنوں میں 28 دنوں میں لوٹ آئے گا، تو میں اسے جانے دیتا ہوں؟ میں کہتا ہوں پہلے میرے پیسے رکھ۔ آپ ذرا اس بات کو اس کو عام نہ لیجئے گا، ذرا اس کی گہرائی دیکھیں کہ آپ ایک بندے کو شہید کرنے لگیں، آپ اس کا خاتمہ کرنے لگیں اور آپ کے پیسے اس کے گھر میں پڑیں، انوکھی بات نہیں؟ اخنس بن شریک سے ابو سفیان کہنے لگے کہ سنا تیرے بھی پیسے وہاں پڑے ہیں، تو شہید کرنے آ گیا تو پیسے تو لے لینے تھے۔ تو اخنس بن شریک کہنے لگا ابو سفیان چپ کر، بات کا تجھے بھی پتہ ہے اور بات کا مجھے بھی پتہ ہے، وہ باہر سے نہیں آئے، یہیں پیدا ہوئے، یہیں جوان ہوئے، ہمارے سامنے ان کی کن پٹیوں پہ بال سفید آئے، جانتا تو بھی ہے اور پتہ مجھے بھی ہے، مخالفت جتنی مرضی کریں پر یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ دنیا سے چلے بھی گئے تو ہماری امانتیں پھر بھی ضائع نہیں ہوں۔ آپ کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ میرے عزیز، اتنی بڑی بات کہ پیسے گھر میں پڑے ہیں، تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ شہید بھی ہو گئے تو ہماری امانتیں ضائع۔ لیکن یہاں کیا حال ہے؟ بڑا سیاںہ بندہ، بڑا سیاںہ کہتا تیرا بیانہ گیا، ختم، چھٹی۔ کس حساب سے رکھ لیا آپ نے بیانہ؟ کس مفتی سے فتویٰ لیا؟ لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بددیانتی، جھوٹ، دغا، فریب، اور آپ یقین کریں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لوگ پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں۔ چھوڑیں، مہینہ چل رہا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے نا غار ثور پہ تشریف لے گئے۔ آج جب حاجی جاتے ہیں نا وہاں زیارت کے لیے تو رستے میں نا 5-6 جگہ سٹے کا مقام بنا ہوا ہے، چائے پیتے ہیں، بوتل پیتے ہیں، پھر بھی واپس آ کے ڈینگے مارتے ہیں کہ میں چڑھ گیا تھا جی، میں ہو آیا ہوں جی، میں تو یوں گیا اور یوں آیا، حالانکہ رستہ بنا ہوا ہے، رستے میں کئی جگہ پانی پیا ہے، پھر بھی بڑی بڑھ کے۔ جب حضرت صدیق اکبر لے کے گئے تھے تو رستہ بھی کوئی نہیں تھا، وقت تھا رات کا۔ وہ درویشوں نے کیا خوب بات کی، جب دیکھا نا کہ حضور کو ذرا تکلیف ہو رہی ہے تو جناب ابو بکر کہنے لگے حضور میرے کندھوں پہ آ جائے۔ وہ درویش کہنے لگے وہ ویکھو پبا پار کدب نہیں جے لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھے آ جاندا، او پہ آ جاندا دے یار نبی دا اے اصلی دلدار نبی۔ ابو بکر صدیق نے نا اپنی جوان بیٹی، ذرا توجہ کرنا میری بات پر، بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ جو لوگ شروع سے یہاں رہتے ہیں نا اس شہر میں، وہ محلے میں، تو بچیاں جانتی ہوتی ہیں کہ یہ میرا چاچو ہے، یہ میرا خالو ہے، یہ میرا، سب اپنے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی رات کو اگر جوان بیٹی نکل جائے نا چوک میں ماچس لینے تو سویرے مصیبت بن جاتی ہے۔ وہ بچی رات کو نکل گئی اور ہو سکتا ہے کہ والد بندوق نکال لے کہ تو کیسے باہر گئی تھی، لیکن یارو وفا بڑے امتحان لیتی۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنی جوان بیٹی جناب اسماء بنت ابی بکر سے کہا پتر میرے نبی پاک کو نا تازہ کھانا ملنا چاہیے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میں روز روٹی پکاتی تھی اور تازی پکاتی تھی، اور جب دنیا سو جاتی، جوان بیٹی، رستہ کوئی نہیں غار میں جانے کا، دنیا سو جاتی تو کہتی ہیں میں پھر چادر اوڑھتی۔ آج بھی جہاں غار ثور ہے وہاں آبادی کوئی نہیں، آج بھی نہیں، تو اس وقت کیا عالم ہوگا؟ فرماتی ہیں میں رات کو تازہ کھانا لے کے جاتی۔ ایک رات میں نے کھانا پکایا، دوسرے دن میں کھانا دے کے آئی، دوسرے دن میں کھانا تیار کر رہی تھی، میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کہتے ہیں میں کسی غریب کی بیٹی نہیں، چودھری کی بیٹی تھی۔ ابو بکر صدیق قبیلے کے سردار تھے، کبھی کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب دروازے پہ شور ہوا میں باہر گئی تو ابو جان لوگوں کو لیے کھڑا تھا۔ اسماء کہاں گیا تیرا باپ حضور کو لے کے؟ کہتی رش تھا میرے دروازے پر، یار کوئی معمولی آدمی نہیں، سردار، مالدار، وزادار، تاجر آدمی۔ تو کہتی ہیں کہنے لگا کدھر گئے ہیں وہ؟ حضرت اسماء کہتی اب میں دوراہے پہ کھڑی تھی، اگر میں بتا دوں کہ وہ غار ثور میں ہیں تو میری وفا اجازت نہیں دیتی۔ سنو، بتا دوں کہ وہ غار ثور میں ہیں تو وفا اجازت، اور اگر میں یہ کہہ دوں مجھے پتہ نہیں تو یہ جھوٹ ہے، یہ میرے نبی کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کس موقع پر لوگوں نے سچ بولا اور کس طرح بولا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جھوٹ بولتے ہیں لوگ۔
دغا کرتے ہیں، کوئی معنی ہی نہیں، اپنا آپ خراب کرتے ہیں۔ آپ جھوٹ بول کے دیکھ لیں، آپ کا اپنا دل بے چین ہو جائے۔